ویلکم بیک ناظرین. ہم تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہیں جس میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں، جس میں کوئی گرامر نہیں ہے، کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سیدھا سیدھا مطلب ہمیں سمجھ آتا جاتا ہے. اور جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا بہت سارا حصہ آئی گیس ڈاکٹر صاحب ابھی کلیئر کر دیں گے. میرا خیال ہے 30% کے لگ بھگ ہر پیج سے وہ اب پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. میں ویلکم کرتا ہوں، ہمارے ساتھ استاد محترم ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب موجود ہیں، جو اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. اسی طرح پرنسپل ہیں معہد اللغۃ العربیہ کے، کنسلٹنٹ ہیں HEC فار انڈرسٹینڈنگ آف ہولی قرآن. اسی طرح آپ ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ للعالمین F84 اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ روزانہ وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو درجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسٹوڈنٹس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم منتظر ہیں کہ سبق شروع ہو تو کائنڈلی شروع کیجیے گا. بسم اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن کریم کا سمجھنے کا سفر ہے. ایک قدم اور اٹھاتے ہیں، ایک اینٹ اور پکڑتے ہیں، جوڑتے ہیں. قرآن کریم کی محل بنانا ہے، اور یہ اسباق اللہ کی توفیق سے مسلسل قرآن کریم کے ہر صفحے سے آپ کے جو فہم کی نسبت اور صلاحیت ہے اس میں اضافہ ان کے ذریعے ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا سکرین پر، ابھی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا انتم. انتم ایک لفظ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے تم لوگ. بتائیے سکرین ظاہر ہونے سے پہلے آپ لوگ اپنے حافظے کی بنیاد پہ بتائیں کیا مطلب ہوگا انتم مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو، اور انتم ظالمون، تم لوگ ظالم ہو، انتم شاکرون، تم لوگ شکر گزار ہو. سکرین پر کل کا سبق ظاہر ہو رہا ہے. ہم تھوڑا سا دہرا بھی لیں گے تاکہ جو تھوڑا سا ذہن نشین دوبارہ چیزیں ہو جائیں. اب بتائیے انتم عابدون کا مطلب کیا تم ہوگا؟ لوگ عبادت گزار ہو. اس کے شروع میں انتم کے شروع میں حل آیا تھا، تو حل انتم سوال کرنے کے لیے تو کیا مطلب تھا؟ فحل انتم شاکرون، تو کیا تم لوگ کیا تم لوگ تو کیا تم لوگ تو نہیں ہے. کیا تم لوگ شکر کرنے والے ہو. انتم جب آپ نے پڑھا تھا تو قرآن کریم کے یہ سارے جملے آپ نے پڑھ لیے تھے. اب بتائیے کیا مطلب ہے انتم مسلمون؟ تو کیا تم مسلمان ہو. صرف سادہ جملہ ہے انتم مسلمون، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور انتم ظالمون، تم لوگ ظالم ہو. اور انتم عابدون، تم لوگ عبادت کرنے والے ہو. جب اس کے شروع میں سوال کے لیے حل لگا تھا اور اس کے شروع میں فا ہے تو بتائیں کیا مطلب پڑا تھا؟ فحل انتم مسلمون، تو کیا تم لوگ مسلمان ہو. فحل انتم شاکرون، تو کیا تم لوگ شکر کرنے والے ہو. فحل انتم مغنون، تو کیا تم لوگ بچانے والے ہو. اور حل انتم مطلعون، تو کیا تم لوگ آگاہ کرنے والے ہو. کیا ہے. یہ آپ نے قرآن کریم کا یہ والے جملے کل سمجھ لیے تھے. شروع میں انتم کے شروع میں جب ہم بہت سے لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں انتم تم لوگ. اب یہاں پہ ایک نیا سبق آپ کے سامنے آ رہا ہے. ننھی سی بات آپ نے سمجھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں کم کا لفظ آئے گا تو یہ ہوگا تم لوگوں کا. آپ بہت سے لوگوں سے بات کریں تو آپ نے کہنا تم لوگوں کی کوئی چیز، تو آخر میں کم کا لفظ لگا دیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ربکم؟ تم لوگوں کا رب. تم لوگوں کا رب. بیتکم، تم لوگوں کا گھر. اور رسولکم، تم لوگوں کا رسول. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں میں عربی کا لفظ پڑھتا جاؤں گا، اور اقصا آپ عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ربکم؟ تم لوگوں کا رب. اقصا بتائیے رسولکم، تم لوگوں کا رسول. ولیکم، تم لوگوں کا دوست. الہکم، تم لوگوں کا معبود. ماریا آپ بتائیں گی ارضکم، تم لوگوں کی زمین. مولاکم، تم لوگوں کا مولا. ٹھیک ہے، مولا، دوست، مددگار، آقا سب مفہوم میں آتا ہے. حیاتکم، تم لوگوں کی زندگی. عدوکم، تم لوگوں کا دشمن. دارکم، تم لوگوں کا گھر. حرث نیا لفظ ہے حرثکم. تم لوگوں کی کھیتی. عمر صاحب آپ بتائیں گے، کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی باری آ گئی ہے. طعامکم، تم لوگوں کا کھانا. رزقکم، تم لوگوں کا رزق. بشرا ہوتی ہے خوشخبری، بشراکم، تم لوگوں کی خوشخبری. کبیر ہوتا ہے بڑا، تو کبیرکم، تم لوگوں کا بڑا. مأواکم، ماواکم سر کدھر ہے؟ تم لوگوں کا ٹھکانہ. سامنے لوگوں کا لکھا ہوا ہے. ماوا کا ٹھکانہ. مطلب ماوا بار بار لفظ آ رہا ہے. عمر صاحب اپنی ویکیبلری ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں. ماوا ہوتا ہے ٹھکانہ، تو کیا مطلب ہوگا مأواکم؟ تم لوگوں کا ٹھکانہ. موعد کا مطلب کیا ہوگا؟ تم لوگوں تم کا لوگوں کا. تم لوگوں کا مقررہ مقررہ وقت. وقت.
तुम लोगों का मुकर्रर वक्त या मुकर्रर जगह। ज़िक्रुकुम का मतलब क्या होगा? तुम लोगों का जिक्र। मनामुकुम, तुम लोगों का तुम लोगों का सोना। सोना। तुम लोगों का सोना। सोना। अकरम होता है सबसे ज्यादा इज्जत वाला। अब बताएं अकरमुकुम का मतलब क्या होगा? तुम लोगों का सबसे ज्यादा इज्जत वाला। ठीक है, आप बताएंगे अक्सा क्या मतलब होगा? बादुकुम, तुम लोगों में से बाज या कुछ। कुछ। खल्कुकुम, तुम लोगों की पैदाइश। और बास होता है उठाया जाना, क्या मतलब होगा? बासुकुम। तुम लोगों का उठाया जाना। अब बताएं, आपने जमा पढ़ा था अमालुकुम, क्या मतलब होगा? अमालुकुम। तुम लोगों के अमाल। और अनफुसुकुम। तुम लोगों की जानें। जब कुरान करीम के आप ये वाले अल्फाज पढ़ चुके हैं, दीनुकुम, तुम्हारा दीन, कौलुकुम, कुव्वतुकुम, दरमियान में बारी लफ्ज़ है। बारी होता है पैदा करने वाला, खालिक, बनाने वाला। अब बताएं क्या मतलब होगा बारी हुकुम? तुम लोगों का खालिक। खालिक। और करिया बस्ती होती है, तो करियतुकुम का मतलब क्या तुम है? तुम लोगों की बस्ती। अब अय्यू एक नया लफ्ज़ है। अय्यू का मतलब है कौन। ठीक है, कौन सा है, कौन सा। अब बताएं क्या मतलब होगा अय्युकुम? तुम में से कौन। और सायुन होती है कोशिश। सायुकुम का मतलब क्या होगा? तुम लोगों की तुम लोगों तुम लोगों की कोशिश। कोशिश। माँ आप पहले पढ़ चुके हैं, माँ का मतलब है साथ, तो माकुम क्या होगा? तुम लोगों के तुम लोगों साथ। बुयूत एक घर होता है, बहुत से घर होते हैं? एक बहुत घर से होता घर। बुयूत एक घर होता बुयूत है। एक वाहिद घर है या जमा है? वाहिद। वाहिद है। तो फिर बैत क्या होगा? जमा है, जमा है। बैत बैत और बुयूत। बैत वाहिद है, वाहिद है, बुयूत जमा है। जमा। चलिए, बुयूतुकुम का मतलब क्या होगा? तुम तुम लोगों लोगों के घर। तुम लोगों के घर। ये अगर आप ये वाले आप किते समझ चुके हैं, अब आप अल्लाह की तौफीक से ये सारे का सारा सफ़ा अरबी में समझ चुके हैं। आपने सिर्फ इतनी सी बात समझी, किसी लफ्ज़ के आखिर में कुम आता है तो तुम्हारा, तुम लोगों का मफहूम पैदा हो जाता है। ये जितनी मैं आपको आयात दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी, इसमें एक लाल रंग का लफ्ज़ है जिसके आखिर में कुम आया है। काले रंग के अल्फाज पीछे गुजर चुके हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कुरान करीम की एक छुपी हुई इंजीनियरिंग की दरियाफ्त है। ये अल्लाह के कलाम को अल्लाह की ज़ुबान में समझाने का एक सिलसिला है। जो इसको तरतीब से पढ़ता जाएगा, कुरान अरबी में समझता जाएगा। सिर्फ वोकैबलरी साथ साथ याद करनी होगी। ये एक सबक के बाद स्क्रीन पर नज़र आने वाली तमाम ये आयात, आज हमारी 22वीं क्लास है और ये दर्जनों आयात हैं, दर्जनों जुमले हैं जो आप समझ रहे हैं। अब बताइए अक्सा, कुरान करीम का मैं जुमला पढ़ूंगा, मतलब आप बताएंगी व इलाहुकुम वाहिद। और तुम लोगों का एक माबूद है। दोबारा ठीक करें, बेहतर करें। व इलाहुकुम वाहिद। और तुम लोगों का माबूद है। और तुम लोगों का माबूद वाहिद, एक है। एक है। तो जुमले की तरतीब तो खराब ना करें, उसी तरतीब से बोल रहे हैं। आपके जो जहन में मतलब है वो नहीं, आपने अल्फाज को मेयार बना के उसका मतलब बताना है। और दूसरी आयत है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, क्या मतलब होगा? और तुम लोगों का माबूद एक माबूद है। और इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, दर हकीकत तुम लोगों का माबूद अल्लाह है। फ इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तो तुम लोगों का माबूद एक ही माबूद है। वल्लाहु मौलाकुम, और अल्लाह तुम लोगों का मददगार है। बल का मतलब है बल्कि। अब बताइए क्या मतलब होगा बलिल्लाहु मौलाकुम? बल्कि अल्लाह तुम लोगों का मददगार है। बताइए मारिया, क्या मतलब होगा व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम? और बेशक अल्लाह मेरा और तुम लोगों का रब है। अन्नमा भी होता है कि, अन्नमा का मतलब है कि। अब बताएं क्या मतलब होगा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद? कि तुम लोगों का माबूद एक ही माबूद है। रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिआ, इस जुमले को आप अरबी में समझ रही हैं, मतलब बताएं क्या है? तुम लोगों का रब बहुत वसी और बहुत रहमत वाला है। दोबारा ठीक करें, ज़ू रहमतिन वासिआ, क्या मतलब है रहमतिन वासिआ? वसी रहमत वाला है। तुम लोगों का रब वसी रहमत वाला है। रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़, तुम लोगों का रब आसमानों और जमीन का रब है। रब्बुकुम आलम, तुम लोगों का रब सबसे ज्यादा जानता है। बेहतरीन। रब्बुकुम आलम, तो तुम लोगों का रब सबसे ज्यादा जानता है। हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, तो तुम लोगों का माबूद मूसा का माबूद है। ये तुम लोगों का माबूद। ये फिर तुम लोगों सोचें हाज़ा इलाहुकुम ये व तुम इलाहु लोगों का मूसा, माबूद। बात ही ना करें। क्या मतलब है हाज़ा इलाहुकुम व ये इलाहु मूसा? ये तुम लोगों का माबूद मूसा का माबूद है। और मूसा का माबूद है। दरमियान में नहीं बोलिए, उनको ठीक करने दें। हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, दोबारा ठीक करें जो आप ये तलबा पढ़ मूसा रही हैं। का रब
हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा। ये तुम लोगों का माबूद और मूसा का माबूद है। बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो, आराम से इत्मीनान के साथ सोचें और बताएं। अब बताइए क्या मतलब होगा हुआ मौलाकुम? हुआ वो तुम लोगों का मददगार है। बिल्कुल ठीक। शुराका शरीक की जमा है, पार्टनर्स शरीक लोग, क्या मतलब होगा आईना शुराकाउकुम? कहाँ है तुम्हारे शुरका। ठीक। मा वा बार बार लफ्ज आ रहा है, उमर साहब को याद नहीं था। वाकुम नार का मतलब क्या होगा बताइए। और तुम लोगों का ठिकाना आग है। अब बताइए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वफिस समाई रिज़्कुकुम, क्या मतलब होगा इसका? और तुम लोगों का रिज़्क आसमान में है। अहले किताब के बारे में आयत है, हिल का मतलब होता है हलाल, व तआमुकुम हिल्लुन लहुम, क्या मतलब होगा इसका? और तुम लोगों का खाना हलाल है उन लोगों के लिए या उनके लिए। बेहतरीन। अब आप थक चुकी हैं, दूसरी तालबा बताएंगी बुशराकुम। बताइए बुशराकुम अल यौम जन्नत, क्या मतलब होगा इसका? तुम लोगों को खुशखबरी है आज के दिन जन्नतों की। जन्नतें। और इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम का मतलब क्या होगा? दर हकीकत मैं तुम लोगों की तरह इंसान हूँ। और क्या मतलब है फीही ज़िक्रुकुम? इसमें तुम लोगों का जिक्र है। अब कुरान करीम में अगर आ गया सुम्मा इलैहि मरजिउकुम, आपको तर्जुमे का इंतजार नहीं होना चाहिए, आपको ये आयत अरबी में समझ आनी चाहिए। क्या मतलब होगा सुम्मा इलैहि मरजिउकुम? फिर तुम्हारा लौटना उसकी तरफ है। आला, आला की जमा आलौन, बुलंद होना, बुलंद होने वाले। अब बताएं क्या मतलब होगा व अंतुमुल आलौना वल्लाहु मअकुम। और तुम ही बुलंद हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है। और व तआमुकुम हिल्लुन लहुम का मतलब क्या है? और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। बेहतरीन, आप अरबी में समझ रही हैं। देखिए मनामुकुम का मतलब होता है तुम लोगों का सोना, नींद। अब क्या मतलब होगा वमिन आयाती ही, यूनिट 4 में आपने पढ़ा था, अल्लैल व नहार यूनिट 1 में पढ़ा था, मनामुकुम आज पढ़ा। तो ये 4, 1 और 5 की कम्बिनेशन से जुमला पूरा हो चुका है। बताएं क्या मतलब है इसका? और इसकी निशानियों में से है तुम लोगों का सोना बिल्लैल व नहार, रात और दिन का। और मुंतज़िर, मुंतज़िरीन जमा पढ़ चुके थे आप यूनिट 5 में, और इन्नी 4 में। मिनल मुंतज़िर आपने 2 में पढ़ा था, माकुम आज। तो हो गया हमारा इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। जुमला अरबी में आपको समझ आना चाहिए। बताइए क्या मतलब होगा इसका? बेशक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। जब आप ये समझ चुके हैं तो अब ये वाला जुमला भी आपको समझ आ रहा होगा। बताइए व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, क्या मतलब होगा इसका? और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है जिसके सिवा कतन कोई माबूद नहीं, वो मेहरबान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। और अल्लाह फरमा रहे हैं बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। अब आपको इसका मफहूम आना चाहिए, आप बराह रास्त अरबी में इंशाल्लाह समझ रही होंगी। बल्कि अल्लाह तुम लोगों का मददगार है और वो मदद करने वालों में सबसे बेहतर मददगार है। अब यहाँ पर एक लंबी आयत आ चुकी है, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुर। तफाखुर होता है आपस में इतराना, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के फ़ख्र का इजहार करना, और तकासुर होता है एक दूसरे से बढ़ के कसरत में मुकाबला करना। अब बताइए अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद। इस आयत का हर हिस्सा यूनिट नंबर 1 से 5 तक मुकम्मल हो चुका है। इसका मतलब आप बताएंगी कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा और जीनत है, और तुम्हारा आपस में इतराना है, और आपस में माल और औलाद की कसरत से मुकाबला करना है। ये अल्लाह ताला के कहे हुए लंबे जुमले आपको समझ आ रहे हैं। ये अब मज़ीद लंबी आयात होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। आप बताइए इस आयत का मतलब क्या होगा? दर हकीकत तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, और अल्लाह बड़ा अजर देने वाला है। अल्लाह के पास बड़ा अजर है, और अल्लाह ताला उसके यहाँ एक बड़ा अजर है। अरबी ज़बान के खास तरीका, पहले किसी का जिक्र करके बाद में अगला जुमला उसकी वजाहत कर रहा होता है, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। ये सारे का सारा हिस्सा आप समझ चुके हैं। देखिए एक सबक था, और वो एक सबक लाल रंग का था, काले रंग के अल्फाज पीछे गुजर चुके थे। आपने कुरान करीम की दर्जनों जुमले अभी इस सबक में समझे हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर उसी सबक में एक और इजाफा होने लगा है। कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो पहले आपने चीज़ पढ़ी थी वो आज के सबक के साथ मिलेगी। किताबुकुम का मतलब है तुम लोगों की किताब। तो उमर साहब आप बताएं और साबित करें कि आप हमारे साथ हैं। फ़ी किताबिकुम का मतलब क्या हो जाएगा? तुम लोगों की किताब में। और क्या मतलब होगा फ़ी दारिकुम? तुम लोगों के घर में। और फ़ी कुलूबिकुम? तुम लोगों के दिल में। दिल एक या ज़्यादा? सर ज़्यादा दिलों में।
ٹھیک ہے, اور کیا مطلب ہوگا فی دینکم, तुम लोगों के दीन में, فی حیاتکم. तुम लोगوں کی زندگیوں میں, خلق کا مطلب ابھی پڑھا تھا پیدائش, تو کیا مطلب ہے فی خلقکم؟ तुम लोगों की पैदाइश में, ید ہوتا ہے ہاتھ, اس کی جمع ہے ایدی, تو کیا مطلب ہوگا فی ایدیکم؟ तुम लोगों के हाथों में, اور پھر بتائیں فی قلوبکم کا مطلب کیا ہے, तो तुम लोगों के दिलों में, اور فی بیوتکم کا مطلب کیا ہوگا؟ بیت اور بیوت, तुम लोगوں के घरों में. گھروں میں. جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے ہیں, لیجئے اللہ کی توفیق سے آپ قرآن کریم کے مزید خطے بھی سمجھ چکے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا, آپ ڈاکٹر تینوں صاحب عمر جواب صاحب دیں کی گے. شاباش بنتی ہے, مس ہو گئی ہے. ابھی میں اکٹھی شاباش ان کو اکٹھا میں شاباش کا پیکج دینے لگا تھا, ابھی ان سے تھوڑا سا اور پوچھ کر. جی علی قلوبکم کیا مطلب ہوگا؟ عمر صاحب آپ بتائیں, چونکہ آپ کی شاباش اب پینڈنگ ہے. علی قلوبکم کا مطلب بتائیے. तुम लोगों के दिलों पर, علی انفسکم, तुम लोगों की जानों पर, بالکل ٹھیک. اور کیا مطلب ہوگا من ربکم, तुम लोगों के रब से, اور من دینکم, तुम लोगों के दीन से, اور من اعمالکم. तुम लोगों के अमाल से. آج عمر صاحب یہ سارا میلہ لوٹ لیں گے. فی دینکم کا مطلب کیا ہے؟ فی دینکم. तुम लोगों के दीन में, اور فی حیاتکم, तुम लोगों की जिंदगियों में, اعین ہوتا ہے آنکھیں, تو کیا مطلب ہوگا فی اعینکم. तुम लोगوں की आंखों में, اور پھر جمع آپ کی میں پکی کرواؤں گا, کبھی کبھی آپ کو کچھ ہو جاتا ہے. فی قلوبکم کا مطلب کیا ہے؟ तुम लोगوں کے دلوں میں, اور فی ملتکم. तुम लोगों की قوم میں, ملت میں. چلیے اب جلدی سے بتائیں, یہ ننھا سا جو لفظ لکھا ہوگا میں پڑھوں گا بھی نہیں, اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم میں آیا تو یہ نہ سوچیے گا کفر ہو جائے گا, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا. اب آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کیا مطلب ہوگا لربکم. तुम लोगوں के रब की तरफ, के लिए, کیا ہوگا لربکم؟ دوبارہ کوشش کریں عمر صاحب, لربکم. तुम लोगों के रब के लिए. عاطف صاحب آپ عمر صاحب کو نہ دیکھا کریں, نظر لگ جاتی ہے ان کو. عمر صاحب جلدی سے بتائیں لعملکم کا مطلب کیا ہوگا؟ لعملکم, तुम लोगों के अमाल के लिए, अमल के लिए. عمل کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے گا ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا بربکم؟ तुम लोगों के रब से, रब رب سے रब پر کو. اب بتائیے ان ربکم کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم لوگوں کا رب, اور ان رسولکم. بے شک تم لوگوں کا رسول. اب اللہ کی توفیق سے عمر صاحب آپ کو یہ جملہ عربی میں سمجھ آنا چاہیے. کیا مطلب ہوگا ان ربکم اللہ, بے شک تم لوگوں کا رب اللہ ہے, اور ان الہکم لواحد, بے شک تم لوگوں کا معبود اکیلا ہے, یقیناً اکیلا ہے. یقیناً ایک ہے. لیجیے آپ نے بہترین جواب دیے. اب آپ کا جو شاباش کا پیکج تھا, آپ سبق ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر عاطف صاحب سے 2000 روپے کیش لے لیجیے گا اور اس کی ویڈیو میں بھیج دیجیے گا. جی اب ماریا آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ان ربکم لرؤوف الرحیم؟ بے شک تمہارا رب یقیناً رؤوف الرحیم, خوب شفقت کرنے والا. خوب شفقت کرنے والا, خوب رحم کرنے والا ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان ربکم الرحمن؟ اور بے شک تم لوگوں کا رب بہت رحم کرنے والا ہے, بہت مہربان اور ہے. واللہ اعلم بایمانکم, اور اللہ آپ کے ایمان کو سب سے زیادہ جانتا ہے. اور ربکم اعلم بما, وہ چیز جو, اور ربکم اعلم بما فی نفوسکم, کیا مطلب ہوگا؟ اور تمہارا رب, اور نہیں ہے, ربکم تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. بہترین. ثم الی ربکم مرجعکم, مرجع ہوتا ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, پلٹنا. بتائیے کیا مطلب ہوگا ثم الی ربکم مرجعکم؟ پھر تمہارے رب کی طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے. اور بہت ڈاکٹر بڑا صاحب جملہ ہے نیک کام میں وَأَنَّ دیری نہیں کرنی أَكْثَرَكُمْ, چاہیے, یہ آپ نے فرمایا, اور یہ 2000 روپیہ ان کا انعام لیجیے. عمر صاحب بسم اللہ کریں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور عمر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, بتائیے گا کیا مطلب ہوگا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ؟ صرف ساری 5000 کی پڑ جانی مجھے. اور کہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اور الحق من ربکم, حق تم لوگوں کے رب کی طرف سے ہے. اب دیکھیے اتقاکم ہوتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ متقی یا پرہیزگار. اب بتائیے گا اقصیٰ آپ بتائیں گی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے.
ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت باخبر ہے. مصیر ہوتا ہے پلٹنا ٹھکانہ. کیا مطلب ہوگا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ؟ تو بے شک تم لوگوں کا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے. یہ اللہ کی توفیق سے یہ جملے بھی آپ سمجھ چکے. اور اب یہاں پہ ایک نئی چیز آئے گی, ننھی سی چیز. وہ چیزیں پچھلی ہی چیزیں ملیں گی اور آپ سمجھتے ہوں گے. دیکھیں من سے کے ساتھ اگر کم لگے گا تو لفظ بنے گا من کم. بتائیے گا اب اس کا کیا مطلب ہوگا. تم لوگوں سے. عمر صاحب اب آپ جواب دیں گے. اگر آپ نے غلط جواب دیا ہم آپ سے 2000 روپے واپس لے لیں گے. انا کا مطلب ہے بے شک. بتائیے انکم کا مطلب کیا ہوگا. بے شک تم لوگ. اور جواب دیتے ساتھ ہی انہوں نے ساتھ ہی مٹھی میں زور سے اپنے پیسے مضبوط کر لیے ہیں. لی کا مطلب ہے کے لیے. لکم کا مطلب کیا ہوگا. لکم تم لوگوں کے لیے. علا سے علیکم کا مطلب کیا ہوگا. علیکم تم لوگوں پر. اور فیکم تم لوگوں سے. اچھا ماشاءاللہ آپ کے جوابات کی. فیکم کا مطلب کیا ہوگا. تم لوگوں فیکم میں. سر تم لوگوں میں. تم لوگوں میں. اور الیکم کا مطلب کیا بنے گا. تم الیکم. الیکم سر تم لوگوں کے لیے. اب میں آپ کے سامنے سکرین پر الفاظ لاتا جاؤں گا, آپ اس کو دیکھتے ہی مطلب بتائیں گے. بتائیں لکم کا مطلب کیا ہوگا. سر لکم کا تم لوگوں کی طرف کے لیے. کے لیے. دوبارہ بتائیں لکم کا مطلب کیا ہے. سر تم لوگوں کے لیے. اور الیکم. الیکم سر تم لوگوں کی طرف. علیکم تم لوگوں پر. فیکم تم لوگوں میں. اور عنکم تم لوگوں کے بارے میں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم کے کئی درجن آپ قرآن کے قطعے جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ سمجھ چکے ہیں. آپ کو جو قطعے نظر آ رہے ہیں علیکم اللیل, علیکم النہار, علیکم من اللہ, علیکم فی الکتاب, نعمتہ علیکم, یہ آپ کو ساری کی ساری وکیبلری پیچھے گزر چکی ہے. لکم کتاب, لکم جنات, لکم اعمالکم, لکم آیا, لکم ہذہ ولکم فی الارض. یہ قطعے سارے کے سارے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی قرآن کریم کے بہت سے جملے بھی سمجھ آ رہے ہیں. میں جملوں پہ آ جاتا ہوں. اب بتائیے یا قومی, اکثر آپ بتائیں گی یا قومی انی لکم نذیر مبین کا مطلب کیا ہوگا. اے میری قوم بے شک میں تم سب کے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں. اور بتائیے دوسری طالبہ انی رسول اللہ الیکم کا مطلب کیا ہوگا. ماریہ. کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور عمر صاحب آپ بتائیں انا لکم نذیر مبین کا مطلب کیا ہوگا. کہ انا میں تم لوگوں کے لیے واضح دلیل ہوں. ڈرانے والا. واضح ڈرانے والا ہوں. اکثر بتائیے گا کیا مطلب ہوگا انما انا لکم نذیر مبین. در حقیقت میں تم سب کے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں. اور یہاں پہ وہ کہہ رہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اس کا مطلب کیا ہوگا. بے شک میں تم سب کے لیے اس کی طرف سے خوب ڈرانے والا اور خوب خوشخبری دینے والا ہوں. اور انی لکم رسول امین کا مطلب کیا ہوگا. بے شک میں تم سب کے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور وہ تم سب کے لیے سب سے برا ہے. اب اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں اس شیطان کے بارے میں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس کا مطلب کیا ہے. بے شک وہ تم لوگوں کا واضح دشمن ہے. میت ہوتا ہے ڈیڈ ہو جانے والا, فوت ہو جانے والا. میتون اس کی جمع ہے. بتائیں ماریا ثم انکم بعد ذالک لمیتون کا مطلب کیا بنے گا. ثم پھر انکم تم سب اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو. مرنے والے ہو. اور کیا مطلب ہے انکم لکاذبون. بے شک تم یقیناً جھوٹے ہو. اور اب بتائیں آپ ہی بتائیں گی انکم انتم الظالمون کا مطلب کیا ہے. بے شک تم لوگ ہی ظالم ہو. بالکل ٹھیک. اور مبعوث ہوتا ہے اٹھایا جانا, یہ جمع اس کی مبعوثون. اب بتائیں انکم مبعوثون من بعد الموت کا مطلب کیا ہوگا. بے شک تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے ہو. یا بہترین, بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں. قرآن کریم عربی میں سمجھ آ رہا ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا مطلب کیا ہوگا. اور تم لوگوں پر بہت بڑا عذاب ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہے انکم مجرمون. بے شک تم لوگ مجرم ہو. اور فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. فَإِنَّكُمْ غالبون. تو بے شک تم لوگ غلبہ پانے والوں میں سے ہو. اور جناح ہوتا ہے گناہ. کیا مطلب ہوگا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. تو تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شیطان لکم عدو. مجھے اس سادہ سے جملے کا ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کی توفیق سے عربی میں سمجھانے کی قابل ہو چکا ہوں اور آپ سمجھنے قابل ہو چکے ہیں. بتائیں کیا مطلب ہوگا ان شیطان لکم عدو؟ بے شک شیطان تم لوگوں کا دشمن ہے. اور شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ انی بریء منکم. اب بے بتائیں وہ بے کیا شک کہے میں گا؟ آپ لوگوں سے لا تم لوگوں تعلق سے. ہوں. اب بتائیے گا زندگی میں کچھ فیصلے انسان پسند نہیں کر رہا ہوتا چیزیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو وہ تم سب کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی حکم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ تم سب کے لیے سب سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے ہم کچھ چیزیں چاہتے ہوں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز تو کرہ ہوتا ہے ناپسندیدہ. کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. اور وہ تم سب کے لیے ناپسندیدہ ہے. یہ اپنی عبادتوں سے اپنی نیک اعمال سے نہ سمجھنا کہ اللہ کو شاید ہماری کسی چیز کی ضرورت تھی. اللہ غنی عنکم. کیا مطلب ہوگا؟ فإن اللہ غنی عنکم. تو بے شک اللہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے. بے نیاز ہے. اگر قرآن کریم کے جب آپ یہ جملے سمجھ چکے ہیں، اب ساری انسانیت اس میں سے دو میں سے ایک ہے. کیا مطلب ہے؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تو تم لوگوں میں سے کوئی کافر ہے اور تم لوگوں میں سے کوئی مومن ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. بے شک یہ لوگ تم لوگوں کے لیے ایک بدلہ تھا. بے شک یہ تم لوگوں کے لیے ایک بدلہ ہے. اب بتائیے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ کا مطلب بتائیں. اور تم لوگوں کے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کتاب میں یہ جو جتنے جملے ہیں بڑے شاندار طریقے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ان فیکم رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ تم لوگوں میں ایک اللہ کا رسول ہے. اب بتائیے یہ جملہ آج آپ کو سمجھ آئے گا. لکم دینکم ولی دینی. کیا مطلب؟ تم لوگوں کے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ربکم اعلم بکم. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا رب تمہاروں کو سب سے زیادہ جانتا ہے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم کا مطلب اکثر بتائیں گی. اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور آپ بتائیں گے عمر صاحب یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو بے شک میں اللہ تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں گی اقصا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا. اور ایک اور بہت سخت تلخ اور بھاری آیت ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک تمہارے شریک حیات اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. آپ ازواج میں سے بیویاں نکال گئی ہیں اور شریک ہاتھ ڈال دی ہیں، مردوں کو بھی ساتھ شامل کروا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوگا؟ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جی ٹھیک ہے. اور تم لوگوں کے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلامتی ہے تم لوگوں پر. اور کیا مطلب ہوگا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَاعٌ. مستقر ہوتا ہے ٹھکانہ، نیا لفظ ہے. کیا مطلب ہوگا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر. اور تم لوگوں کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت کے لیے. یہ اللہ کے توفیق سے یہ قرآن کریم کے جو جملے ہیں درجنوں کی تعداد میں یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اب بتائیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک اور یہ جو جملے ہیں سمجھ رہے ہیں، اس جملے کا مطلب بتائیں. لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً. لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خالص. سماعون ہوتا ہے کان لگا کے سننے والے. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور تم لوگوں میں ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. اب بتائیے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین کا مطلب کیا ہے؟ اور تم لوگوں میں سے بعض کے دشمن ہیں اور تم لوگوں کے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت کے لیے. اور سامان ہے ایک خاص وقت کے لیے، مدت کے لیے. یہاں پر ایک خاص بات ذالکہ کا مطلب آپ نے پڑھا تھا یونٹ نمبر 1 میں وہ، اور اس کے ساتھ ایک میم اضافی لگ رہا ہوتا ہے. ذالکم کا مطلب یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں، صرف ذالکم جب قرآن میں آئے گا ذالکہ کے ساتھ میم آئے گا. یہ بطور خاص ہوگا کسی اہم واقعے کی طرف توجہ دلانے کے لیے، کسی اہم بات کی طرف کرنے کے لیے. تو اس کا مفہوم ہم اردو میں تمہارے یہاں کوئی ایسا اسلوب نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح بیان کر سکتے ہیں تھوڑی تاکید کہ یہی ذالکم کا لفظ کا جو مطلب ہے ذالکہ کے ساتھ جب میم آئے گا اس کا مطلب ہوگا یہی کہہ کہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں.
اب بتائیے اللہ تعالیٰ اپنی پورا تعارف کروانے کے بعد کسی صورت میں کہیں گے ذالکم اللہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ ذالکم الشیطان، یہی شیطان ہے. یہی شیطان ہے. اطہر ہوتا ہے سب سے زیادہ پاکیزہ، کیا مطلب ہوگا؟ ذالکم اطہر. یہی سب سے زیادہ پاک ہے. پاک ہے یہ اور ذالکم حکم اللہ، یہی اللہ کا یہ حکم اللہ ہے. کا حکم ہے. یہی اللہ کا حکم ہے. اور بتائیے فی ذالکم کا مطلب کیا بنے گا؟ اسی میں، اسی میں، جی تاکید کے ساتھ اسی چیز میں. علی ذالکم کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی پر. اور کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس؟ ان ذالکم. بے شک یہی. بے شک یہی. اب قرآن کریم کے یہ جملے جو تھوڑی سی تاکید کے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے. اب بتائیے ماریا، آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تم سب کا رب ہے. یہی اللہ ہے تم سب کا رب. بالکل ٹھیک. اور کیا مطلب ہوگا؟ ذالکم اللہ ربی، وہی میرا رب ہے. یہی اللہ ہے میرا رب. ٹھیک ہے. یہ وہ دونوں مفہوم ٹھیک ہوں گے. بتائیں آپ ٹھیک بتا رہی تھی. ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، یا یہی اللہ ہے میرا رب. اور بتائیے ماریا آپ بتائیں گی ذالکم خیر لکم کا مطلب کیا ہوگا؟ یہی بہتر ہے لکم میرے لیے، سب سے زیادہ. یہی سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور اقصا آپ بتائیں ذالکم اطہر لقلوبکم کا مطلب کیا بنے گا؟ یہی سب سے، ذالکم اطہر لقلوبکم. یہی سب سے پاک ہے تم سب کے دلوں کے لیے. اور یہاں پر اس جملے کا مطلب بتائیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تم سب کا رب ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے. اور ان فی ذالکم لآیات، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. ازکا اور اطہر یہ آپ نے پڑھا تھا یونٹ نمبر 1 کے سبق نمبر 19 میں. لکم آپ نے آج پڑھا ہے. ذالکم کا مطلب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا لفظ ہے. اب بتائیے ذالکم ازکا لکم اطہر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہی سب سے زیادہ عمدہ ہے تم لوگوں کے لیے اور سب سے زیادہ پاکیزہ. اور ذالکم خیر لکم عند بارئکم، باری ابھی سبق میں پڑھا تھا باری پیدا کرنے والا، اس کا مطلب آپ بتائیں. یہی سب سے زیادہ بہتر ہے تم سب کے لیے تم لوگوں کے رب کے پاس. اور انما ذالکم الشیطان، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ در حقیقت یہی شیطان ہے. اور یہاں پر اب بتائیے گا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میں ہی تم لوگوں پر گواہوں میں سے ہوں. دوبارہ ٹھیک کریں. عَلَى ذَلِكُمْ، ذالکم میں عَلَى ذَلِكَ بتائیے کیا مطلب عَلَى ذَلِكُمْ؟ تم لوگوں پر. اس میں تم لوگوں کا مطلب نہیں آئے گا. اس میں جب ذالکہ کے ساتھ میم آتا ہے وہ تم لوگوں کا مفہوم نہیں آئے گا، یہی کا مفہوم آئے گا. آپ مکس کر گئی ہیں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ؟ اور میں ہی گواہوں میں سے ہوں. یہی میں آپ لوگ ہی ٹھیک کریں گے. کوشش کریں. اقصا، ماریا، عمر صاحب کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا فی ذالک؟ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، ابھی چلیں سبق کے شروع میں جاتے ہیں. اور میں ہی یہیں پر گواہوں میں سے ہوں. اور میں یہیں پر گواہوں میں سے ہوں. اور میں یہیں پر گواہوں میں سے ہوں. اس کوشش کریں آپ لوگ ہی کریں گے. اور میں ہی گواہوں میں سے ہوں. جو تاکید ہے اعلیٰ ذالکہ میں آ رہی ہے، اس پر میں تاکید آ رہی ہے، صرف اس پر میں تاکید پیدا کریں. اعلیٰ پر ذالکہ یہی من الشاہدین گواہ، اسی چیز پر. اسی چیز. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ؟ اور میں اسی چیز پر گواہوں میں سے ہوں. اور کیا مطلب ہوگا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ؟ اور اسی میں ایک آزمائش ہے تم لوگوں کے عظیم رب کی طرف سے. اور فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو یہی اللہ تم لوگوں کا سچا رب ہے، تو کیا حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما؟ بے شک یہی اللہ کے پاس بہت بڑا اجر تھا. بے شک یہی تھا اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا اجر. اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ قرآن کریم کا جو لفظ کتاب جملہ ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کے بہترین اجر عطا فرما اور قرآن کریم کا علم عطا فرما. یہ قرآن کریم کی کلاس تھی، 30-35 منٹ کی کلاس ہے. اس میں قرآن کریم کے درجنوں جملے آپ نے سمجھے ہیں، پڑھے ہیں. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج ہماری صرف 22ویں کلاس تھی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم 26ویں یا 27ویں کلاس میں جب پہنچیں گے تو ایک ہی سبق میں قرآن کریم کی کم از کم 200 لمبی آیات کو بھی عربی میں سمجھیں گے. وقت ہمارے پاس کم ہوگا لیکن وہ آپ سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہوں گے. یہاں پر میں آپ تینوں طلباء سے بھی، طلباء طالبات سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا، قرآن کریم آسان ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کو توجہ نہ دیں اور یہ ساتھ چلتا رہے. اس کو توجہ دیجئے. یہ جو ڈھیر آپ کے سامنے جمع ہو رہا ہے، اس کو قرآن کریم کا جو خزانہ ہے اس کو سنبھالیے.
اس کو پڑھیے, الفاظ کو دہرائیے, بار بار کتاب میں الفاظ کا مطلب لکھیں, اس کی کنفرمیشن ویڈیوز کو حل کیجیے. جو جتنا سمجھ رہا ہے وہ بار بار سنے, پڑھے, بلند آواز سے پڑھے, قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سمجھنے کی مشق کرے. قرآن کریم سکل ہے, صلاحیت ہے. صلاحیت تبھی اس میں اضافہ ہوگا جب آپ اس کو خود استعمال کریں گے. کسی چارٹ پر لکھ دینے سے, کتاب میں لکھ دینے سے صلاحیت نہیں آتی. صلاحیت خود بولنے سے, کام کرنے سے, ہاتھ کے استعمال سے, کانوں کے استعمال سے, آنکھوں کے استعمال سے آتی ہے. قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی حد تک ایک سکل ہے, ویسے ہی علم ہے, لیکن جب پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو اس کو علم نہ بنائیں, اس کو سکل بنا دیں. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی قرآن کریم کی صلاحیتوں میں شب و روز اضافہ فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے, بہت بلندی عطا فرمائے. بہت شکریہ, روزانہ آپ کلاس جوائن کرتے ہیں, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم اجمعین. طلبہ کا بھی شکریہ اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات کی کہ آپ جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں. جب ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں, تو پھر ان میں مکسنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ڈیلی پریکٹس کرتے جائیں تاکہ چیزیں مکس نہ ہوں اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیں. تھوڑی سی محنت کریں, آگے بڑھیں, اللہ ہاتھ تھامے گا, انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.